And finally, as the patron of Ali Society, we have Dr. Asghar Ejaz, Chairman, Department of Shia Theology, Aligarh Muslim University. I request Raza Hassan to present the bouquet and Arif Rizvi to present the badge of honor to the patron of Ali Society. Without any further ado or any introductory gap, I would request the patron of Ali Society, Dr. Asghar Ejaz Saab, for the formal welcome address. He is not only an excellent teacher and ustad, he is also a great academician, a profound scholar, a linguist, and to top it all, a remarkable poet. Please welcome Dr. Asghar Ejaz. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد. حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس 73ویں علی ڈے کی عظیم الشان تقریب میں عشق علی سے سرشار مومنین و مومنات کا میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں. پچھلے 73 برسوں سے علی ڈے کی یہ تقریب دانشگاہ علی گڑھ میں مسلسل منعقد ہوتی رہی ہے. اس عظیم الشان محفل میں رسمی طور پر میں سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترمہ پروفیسر نعیمہ خاتون صاحبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پورو وائس چانسلر محترم پروفیسر محمد محسن خان صاحب کا استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے وجود لزوم میمنت سے اس تقریب کو گلزار کیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مقام معظم رہبری ایران کے نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں. بندہ الصمیم قلب در ان جلسہ حضور جناب عالی را گرامی می‌داریم و از طرف دانشگاہ خیر مقدم می‌کنیم. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم شخصیت آغا سید روح اللہ مہدی ممبر آف پارلیمنٹ مہمان اعزازی کے طور پہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. میں ان دونوں مہمان مقررین میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب اور ڈاکٹر فیضان وارثی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے. ہم عنقریب ان کے روحانی و عرفانی بیان سے مستفید ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ شورائے کرام میں جناب مولانا سید معراج زیدی صاحب اور جناب ہلال نقوی صاحب لکھنوی کا بھی استقبال کرتا ہوں. میں علی سوسائٹی کے صدر پروفیسر مظہر عباس صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے اس یوم علی کے انعقاد میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں علی سوسائٹی کے ممبران، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، جملہ کارکنان نیز مومنین و مومنات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں جو آج اس نورانی محفل میں شرکت فرما رہے ہیں. عزیزو، امام مشارق و مغارب، کعبہ مناقب و مطالب، آئینِ عطایا و مواہب، مقدمہ ججوش و مناقب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب، حضرت مولانا علی ابن ابی طالب کے جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین، حضرت علی اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کی زندگی کے دونوں کناروں پر اللہ کے گھر کی گواہی موجود ہے، جس کے حیات کے آغاز و انجام دونوں مقام پر کامیابی اور فلاح کا پیغام موجود ہے، جس نے خانہ کعبہ میں آنکھ کھولتے ہی صاحبان ایمان کو کامیابی کا پیغام دیا اور مسجد کوفہ میں ضربت لگنے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کیا. علی کی زندگی کے آغاز میں کعبے کا ہونا اور زندگی کے اختتام پر مسجد کوفہ کا ہونا
اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ علی کی پوری زندگی حدود بندگی پر محیط ہے۔ کثیرہ میسر نشد ان سعادت، بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت۔ حضرت علی کا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا اور مسجد کوفہ میں شہید ہونا ایسا شرف ہے جو علی سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے اور نہ علی کے بعد کسی کو ملنے والا ہے۔ سامعین کرام، حضرت علی اس عظیم انسان کا نام ہے جو متضاد صفتوں کا حامل تھا۔ علم اور شجاعت یہ دو ایسے ازداد ہیں جو کبھی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہ قلم کو اپنے گرفت میں نہیں لا سکتا، اور جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن انسانی تاریخ میں علی کا وہ ہاتھ تنہا جامع ازداد ہاتھ تھا جو تلوار اور قلم دونوں کو مساوی روانی کے ساتھ چلا سکتا تھا۔ وہ ادیب، شاعر اور مفکر بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوش بدوش عدیم النظیر سپاہی بھی تھے اور مرد میدان بھی۔ وہ صفحہ قرطاس پر مجسم کل کے گوہر بار تھے اور میدان کارزار میں شمشیر آبدار تھے۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ موت ان پر گرے یا وہ موت پر، وہ دونوں کو مساوی طور پر محبوب سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان کی نگاہوں نے موت کی پیشانی پر حیات ابدی کا جھومر دیکھ لیا تھا۔ علی کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس کی مزدوری میں شاہانہ مزاجی اور جس کی شاہی میں مزدوروں کی سادگی تھی۔ نہ مزدوری ان کے افکار میں پستی لا سکی اور نہ شاہی ان کے مزاج میں غرور و تکبر پیدا کر سکی۔ علی کے دشمنوں کے مقابلے میں علی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں آہنی دیوار اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے شجر سایہ دار تھے۔ علی روز روشن میں دشمنوں پر قہر الہی کی تصویر اور رات کے اندھیرے میں یاد الہی کے مسلح پر نالے شبگیر کی توقیر تھے۔ علی کی خاموشی سمندروں کا سکوت اور علی کی گفتار نہج بلاغہ کا چشمہ آبدار تھی۔ علی محراب عبادت میں عابد شب زندہ دار اور میدان جنگ میں دشمنوں پر برستی ہوئی قہر الہی کی تلوار تھے۔ ہزاروں سال سے انسانی تاریخ کا تجربہ رہا ہے، تلوار کے دھنی لوگ اکثر اپنی انانیت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی بہادری اور شجاعت کا روب پوری دنیا پر ڈالتے ہیں، لیکن علی جب اپنی ذوالفقار کے بل پر اسلام کا دفاع کرتے ہیں اور عمرو بن عبدود کو زیر کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے تو آپ اس کے سینے سے اتر آتے ہیں، اور جب آپ کا غصہ دور ہو جاتا ہے تو رضا الہی کے لیے اسے فنار کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ دشمن کے سینے سے کیوں اتر آئے؟ تو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں مولا کی طرف سے یہ جواب دیا کہ غصہ انسانی جذبات کی وہ کیفیت ہے جب شاہوں کے سر پہ آتا ہے تو ان کا بھی بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن علی اس بادشاہ کا نام ہے۔ اگر غصہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ غصے کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے۔ علی میدان جہاد کے وہ عظیم شہسوار ہیں جو اپنی انانیت کو اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے قربتاً اللہ اور اخلاص کے ساتھ جہاد کا عملی میدان سر کرتے ہیں۔ آخر کلام میں عاجزانہ طور پہ عرض کرتا ہوں، اے علی، اے میدان جنگ کے سورما، اے محاذ جہاد کے منفرد رجت خاں، اے کشور سیف و قلم کے خدیو کچکلا، اے ایوان عدالت کے دیداور قاضی، اے زندگی کے ماتوب، اے نان جمی کی بے پناہ طاقت کے مظہر، اے امور تکوینی کے مدبر و مبصر، اے دریائے معرفت کے غواص، اے لالی آبدار کے مفکر، اے نہج بلاغہ کے عرفانی کلمات کے خالق، ہم غلاموں کا عاجزانہ سلام قبول کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thanks a lot, Dr. Azhar Ejaz, for your address.